بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ خوب الحمدللہ، ہماری گفتگو سورہ مبارکہ حمد میں ہے، فاتحہ میں ہے، اور پہنچے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اس عبادت کے بارے میں گزشتہ تقریباً 2 جلسوں میں مفصل گفتگو ہوئی ہے، اور گزشتہ ہمارے جو 2 جلسے تھے ان میں عبارت کو بہت کم پڑھا تھا، تو اس جلسے میں میں چاہوں گا کہ اس بحث کو مکمل کریں اور زیادہ سے زیادہ مرحوم علامہ کی عبارت کو پڑھیں، کیونکہ بحث عبادت کے بارے میں بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ اچھا، مرحوم علامہ عبادت کا لغوی معنی کرنے کے بعد اور اصطلاحی معنی کرنے کے بعد کہ عرض ہوا کہ عبادت عبد سے اشتقاق یافتہ ہے، کہ وہ پوری تفصیلات کہ ان میں نہیں جاتا۔ اصطلاحاً مرحوم علامہ نے کہا عبادت یعنی نصب العبد نفسہ فی مقام المملوکیہ، کیونکہ اگر تکوینی اعتبار سے دیکھا جائے کائنات کا ذرہ ذرہ عبد خدا ہے، لیکن ہمارے پاس ایک اور عبودیت بھی ہے جس کو ہم عبودیت سلوکی کہتے ہیں، یا واضح الفاظ میں کہوں کہ بندگی عبد 2 طرح کے ہیں، یا عبد تکوینی ہے یا عبد سلوکی ہے۔ عبد تکوینی کے اعتبار سے تو کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کا عبد ہے، تسلیم ہے، کہ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، تو یہ عبودیت تکوینی ہے۔ لیکن انسان کا کمال عبودیت تشریعی اور سلوکی میں ہے، کہ جس طریقے سے تکوینی طور پر یہ بندہ ہے، اسی طریقے سے سلوک کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو مقام بندگی پر لے کر آئے، نصب العبد نفسہ فی مقام المملوکیہ، مقام مملوکیت میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کرے، یعنی واقعا میں مملوک محض ہوں، عبد محض ہوں، میرے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے مالک کا ہے، لہذا جو فرمان ہے وہ مالک کا فرمان ہوگا۔ یہ معنی کیا تھا۔ بعض زوایا کو اور اس آیت کے اندر موجود نکات کو مرحوم علامہ بیان کرتے ہیں۔ پہلا نکتہ جو آج کے بحث میں ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم نے بندگی کو، عبدیت کو، عبادت کو عبد کے ساتھ جوڑا، ملکیت کے ساتھ جوڑا، تو علامہ فرماتے ہیں کہ بابا دیکھیں ہمارے ہاں جو معاشرے کے اندر ملکیت ہے، ملکیت اعتباری ہے، وہاں پر مالک مملوک کا مالک ہوتا ہے، لیکن بعض جہات سے ہوتا ہے، تمام جہات کا مالک نہیں ہے۔ مثلا ایک چیز آپ خریدتے ہیں، پرانے زمانے کی مثال لیں، اگر کوئی بندہ کسی غلام کو خریدتا ہے تو یہ ایک خاص حد تک اس کے اندر تصرفات کا مالک ہے، درست آگا؟ وہ جو عقلائی اعتبار سے تصرفات جائز ہے اس حد تک تصرفات کر سکتا ہے، اما جو امور بندے کے امور غیر اختیاری ہے اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایسے امور نہیں ہے کہ ان کا بھی یہ مالک ہو یا ان میں بھی تصرف کرے۔ صاف الفاظ میں کہوں، جو عقلائی طور پر بندہ عبد کام انجام دیتا ہے ان کاموں کا یہ مالک ہے، اما اس مالک عرفی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دے، مالک عرفی کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر مثلا دوسرے غیر عقلائی تصرفات کرے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ملکیت ہے اس ملکیت میں تبعیض پائی جاتی ہے، بعض جہات سے اس کا مالک ہے، بعض جہات سے مالک نہیں ہے۔
بعض تصرفات کا مالک ہے، بعض تصرفات کا مالک نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں جو ملکیت ہے، یہ ہمارے ہاں جو ملکیت اعتباری ہے. لیکن عرض کیا تھا کہ پروردگار عالم کی تو ملکیت اعتباری نہیں ہے، ملکیت حقیقی ہے، ملکیت تکوینی ہے. تو مملوک اور بندے کا کوئی شان نہیں ہے مگر اس شان کے اعتبار سے بھی مملوک خدا ہے. یعنی کوئی جہت آپ ایسی مملوک کے اندر، عبد کے اندر، بندے کے اندر تصور نہیں کر سکتے مگر یہ کہ اس جہت سے بھی وہ عبد خدا ہے، مملوک خدا ہے. نتیجتاً سلام علیکم، نتیجتاً پروردگار عالم کے تصرفات بھی محدود نہیں ہے کہ فقط اس جہت سے تصرف کر سکتا ہے، اس جہت سے تصرف نہیں کر سکتا. آغا بالکل صاف الفاظ میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کی ملکیت جو مملوک کی نسبت سے ہے، ملک تلک ہے، خالص ملکیت ہے، مطلق ملکیت ہے. اور بندہ بھی جو خدا کا بندہ ہے، ملک تلک ہے، خالص بندہ ہے. کوئی جہت آپ اس میں فرض نہیں کر سکتے کہ اس اعتبار سے بندہ ہے، اس اعتبار سے بندہ نہیں ہے، ہر جہت سے بندہ ہے. یہ ایک نقطہ جو مرحوم علامہ ذکر کرتے ہیں. دیکھیں اس عبارت کے ٹکڑے کو، دیکھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. والعبودیت، یہاں پر پہنچے تھے. والعبودیت انما یستقیم بین العبید و موالیہم فیما یملکہ الموالی منہم. کہتے ہیں کہ یہ جو عبودیت ہے عبید بندوں کے درمیان اور ان کے موالی اور مالکوں کے درمیان، یہ عبودیت فقط ان امور میں ہے، فیما یملکہ الموالی منہم، فقط ان امور میں ہے کہ جن امور میں مالک ان کا مالک بنتا ہے. دوسرے امور میں ملکیت نہیں ہے، فقط انہی امور کے اندر ہے. وَأَمَّا مَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْمِلْكُ مِنْ شُؤُونِ وُجُودِ الْعَبْدِ، بندے کے وہ شؤونات کہ جن شؤونات کے اعتبار سے نہیں کہا جاتا کہ ان شؤونات کے اعتبار سے بھی وہ ملک میں داخل ہے، کہ کون ہی ابن فلان، مثلا فلاں کا بیٹا ہے، یا مثلا اوزات فی قامت ہی، بھائی اس کا قد اتنا بڑا لمبا ہے یا چھوٹا ہے، فلا یتعلق بہ عبادت، ان امور کے ساتھ بندگی کا تعلق نہیں ہے. فلا یتعلق بہ عبادت ولا عبودیہ، یعنی معاف کیجیے گا، یعنی ملکیت مطلق ہو تو عبودیت کا دائرہ شروع ہوتا ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہ، عبودیت یہاں پر پہلے لغوی معنی میں استعمال کریں ابھی تک. ہاں وہی جو پہلے بھلے بندہ تو کہہ رہے عام جب بندہ کسی مالک کا ہوتا ہے تو وہ بندگی خاص امور کے اندر ہے، تمام امور کے اندر نہیں ہے. بھلے یہ لیکن اللہ سبحانہ فی ملکہ لعبادہ علی خلاف ھذا النعت، لیکن پروردگار عالم جو بندوں کا مالک بنتا ہے وہ اس نعت کے برخلاف ہے، یعنی محدود نہیں ہے ملکیت، صفت کے خلاف. بھلے فلا ملکہ یشوبہ ملک ممن سوا. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ خدا کی ملکیت میں کسی اور کی ملکیت کی ملاوٹ نہیں ہے. درست ہے؟ پہلا نقطہ یہ. ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اس امر میں خدا مالک ہے، اس امر میں دوسرا کوئی مالک ہے، نہ اس طرح سے کہ خدا کو منحا کر گیا. یعنی ہاں ایک حصہ آپ کہیں کہ یہ حصہ خدا کا ہے اور دوسرا حصہ کسی اور کا ہے، کہہ رہے کہ نہ، انجوری نیز، خدا کی ملکیت ایسے نہیں ہے. ملکن ممن سوا، خدا کے علاوہ کسی اور کی ملکیت اس کے ساتھ ملاوٹ رکھتی ہو، نہ انجوری نیز. آپ تعبیر کرتے ذاتی ہونے سے، ہاں یعنی خدا کی جو ملکیت ہے حقیقی ہے، تبعض بردار نہیں ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک حصہ خدا کا ایک حصہ کسی اور کا، ملکیت مشاع نہیں ہے. ہاں ایسے نہیں ہے، ایسے بھی تعبیر کریں. ولا ان العبد يتبعض في نسبته الیہ تعالی، اور بندہ بھی ایسے نہیں ہے
کہ آپ کہیں کہ آدھا بندہ خدا کا ہے آدھا بندہ کسی اور کا ہے، بندے میں تبعض آ جائے نہ اینم نمیشے دی گئے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تبعض آ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ فیکونو قید منفی ہے، ایسے نہیں ہے کہ بندہ خدا کی نسبت سے تبعض پیدا کرے، بعض حصہ خدا کا ہے بعض حصہ کسی اور کا، عام طور پہ ہوتا ہے، عام طور پر ہوتا ہے، ایسے نہیں ہے۔ اگر ایسے ہو جاتا تو کیا نتیجہ نکلتا؟ فَيَكُونُ شَيْءٌ مِّنْهُ مَمْلُوكًا وَشَيْءٌ آخر غیر مملوک، قید منفی۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ آدھا حصہ مثلا خدا کا آدھا حصہ کسی اور کا، اس مملوک اور عبد میں سے ایک چیز مملوک ہے خدا اور دوسرا حصہ اسی شے کا کسی اور کا، خدا کا ہاں نہیں ہو سکتا بھی۔ ولا تصرف من التصرفات فی جائز و تصرف آخر غیر جائز، اور ایسے بھی نہیں ہے کہ ہم آ کر کہیں کہ ان تصرفات میں سے ایک تصرف تو خدا کے لیے جائز ہے اما دوسرا تصرف خدا کے لیے جائز نہیں ہے، نہ آغا انجوری اس طریقے سے نہیں ہے۔ کما ان العبید فیما بیننا، جس طریقے سے جو بندے ہمارے خود درمیان ہوتے ہیں اس میں کیسے ہوتا ہے؟ شیء منہم مملوکون، ان بندوں کا ایک حصہ مملوک ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہو افعالہم الاختیاریہ، ان کے افعال اختیاری مالک کی ملکیت میں۔ یہ اور مناسب لگنا ہے، جواب نہیں دیے گا، لیکن پریشانی یہ کہتے ہیں کوئی بھی تصرف جو ہے وہ جائز ہے، پھر وہ جو ہم کہتے ہیں خدا ظلم نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا، بلاخر ہم اس کے قائل ہیں، شریعہ کی طرح تو نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، کلام میں بھی میرے خیال میں اس طریقے سے نہیں کہتے کہ خدا ظلم پر قدرت نہیں رکھتا، یہاں پر نہ ہم یہ نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے، ہم کہتے کرتا نہیں ہے، ہاں اما نہیں کہ نہیں کر سکتا۔ یہاں پر جب جائز کی بات ہے تو قدرت کی بات تو نہیں ہے، یہاں پہ تو یہ ہم کہتے تصرف کر سکتا ہے، ہر طرح کا تصرف کر سکتا ہے۔ یہاں پہ جائز جو ہے وہ امکان کے بارے میں، بلے امکان کے وہ تصرف کر سکتا ہے، یعنی ایسے نہیں کہ ایک تصرف خدا کر سکتا ہو دوسرا تصرف نہ کر سکتا ہو، نہ انجوری نہیں، ہر طرح کا خدا تصرف کر سکتا ہے۔ اما خدا کا فعال ہونا اس کے حکیم ہونے کے سائے میں ہے، ہم فقط ایک نقطے کو نہیں دیکھتے کہ فقط خدا کر سکتا ہے، اما وہی خدا حکیم بھی ہے، تو حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے کس قسم کا تصرف کرتا ہے وہ دیکھیے علیحدہ بات ہے۔ اما می تو لے بھلے، لیکن اس میں مبارک حکیم کہتا ہے، اس میں مبارک ہے جس طرح کا پورا سیاق ہے کہ جب اس کی ملکیت ہے، بس اگر ملکیت ہے تو قدرت نہیں بلکہ ہر قسم کا تصرف جو ہے وہ اس کے لیے اپنی نہ اس میں جو ابھی ہے نا، کیونکہ ابھی شاید آپ تھوڑا آگے چلیں تو خود مرحوم علامہ اس وقت بہت زیادہ ناظر ہے اس عرفی ملکیت اور خدا والی ملکیت کا آپس میں مقایسہ کر رہے ہیں۔ ہاں کیونکہ ملکیت جو عرفی ہے اس میں ہم کہتے ہیں فقط محدود تصرفات ہے، کہ خدا کے بارے میں یہ تصور نہیں ہے کہ یہ تصرف تو خدا کر سکتا ہے اما وہ تصرف نہیں کر سکتا، کہہ رہے نا اس طریقے سے نہیں ہے، ابھی اس کے ساتھ وقت مقایسہ کر رہے ہیں۔ جیسے آپ نے بھی تبیین کیا نا، تصرف اگر ظلم کا بھی ہوگا تو مانے وہ ملکیت تو نہیں ہے، مانے دوسری چیز، دوسری چیز۔ خوب کہتے ہیں کہ کما ان العبید فیما بیننا شیء منہم مملوک، ایک حصہ ان کا مملوک ہوتا ہے، وہو افعالہم الاختیاریہ، وہ ان کے افعال اختیاری ہیں، لیکن وشیء غیر مملوک، لیکن انہی مملوکوں میں بعض چیزیں مملوک نہیں ہوتی مالک کی، وہ کیا ہے؟ وہو الاوصاف الاضطراریہ، ان کے جو مثلا اضطراری اوصاف ہیں، بھئی تو قد کا اتنا لمبا کیوں ہے، چھوٹا ہو جا، دیکھیے نامی تو نہیں انکار ہو کو ہاں بدستش نیز دی گئی، درست عرفی میں تو ایسا ہی ہے۔ وبعض التصرفات فیہم جائزون، بعض تصرفات ان کے اندر جائز ہوتے ہیں، کل استفادت من فعلہم، لیکن وبعضها غیر جائز، اور اوکلا میں بعض تصرفات جائز نہیں ہوتے، قتلہم من غیر جرم، مثلا بغیر جرم کے کسی کو قتل کر دے۔ اچھا آپ کی بات آئی تو میں ایک جملے کی طرف اشارہ کروں، انشاءاللہ خدا نے متعال نے توفیق دی تو کسی موقع پر اگر پہنچی بات تو ہم
حسن قبح عقلی کے بارے میں گفتگو کریں گے. حسن قبح عقلی کے بارے میں آغا جو ہم عام کلامی کتابوں میں بحث پڑھتے ہیں، حق کے مطلب یہ ہے کہ مرحوم علامہ بھی اس سے فاصلہ لیتے ہیں تھوڑا سا. یعنی عام طریقے سے ایسے ہم نے مسالے اور مفاسد کا اتنا بڑا جال بنایا ہوتا ہے، اللہ تعبیر میری تھوڑی سی سخت ہی صحیح لیکن جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کہ خدا کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے، انکارو بات وہ کو نہیں، انکارو نہ کو نہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، اس طریقے سے کرنا پڑے گا، اس طریقے سے یہ کلامی کتابوں میں معتزلی کلام میں تو بہت بڑے پیمانے پر ہے. متاسفانہ ہمارے رسمی کلام میں بھی یہ جھلک نظر آتی ہے، خدا پر واجب ہے، یہ ہے اس طریقے سے. یہ تعبیرات تھوڑی سی مثلا خشن ہے. حسن قبح عقلی کو بہت زیادہ مثلا ہم لوگ وہ کرتے ہیں نہ. حسن قبح عقلی درست ہے، قبول میں کنی، اشاعرہ والی بات نہیں کرتے، اما یہ کلامی کتابوں کے اندر بھی برحال نوع من المحدودیت کی بات ہوتی ہے. اونم درست نیست، خدا مقہور مسالے نیست. یہ عام نقطہ ہے. مصلحت بقول مرحوم علامہ کے جیسے بدائے نہایہ میں بھی کہتے ہیں، اور یہاں پر بھی حسن قبح عقلی کے باس میں بھی کہتے ہیں. استاد شہید مرزا مطہری بھی اپنے آثار میں اسی نظر کو خوب بیان کرتے ہیں. اصلا مصلحت متصور بعد الفعل ہے، فعل سے پہلے مصلحت تھوڑی ہے کہ فعل سے پہلے آپ ایک مصلحت کو بنا لیں اور آپ کہیں کہ نعوذ باللہ خدا کے ہاتھ پاؤں باندھ دے کہ یوں کرے گا، یوں کرنا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا. نہ ان خوب نہیں، اشاعرہ کا قول درست ہو گیا نہ انم درست نہیں. ہم نے کہا کہ یہ تھوڑا بھلے جو حسن کو تبھی میں اس بات کو نہیں چھیڑنا چاہتا، درمیان کی بات نہ چھیڑا ہے، فقط آپ تھوڑا سا اس پر غور کریں. یعنی نہ اس طریقے سے ہے نہ اشاعرہ کی طریقے سے، بل امر بین الامرین ہے، دونوں کے درمیان ہے. تھوڑی سی لطیف مشکل شاید رہی ہے وہ، یعنی جامعیت جو ہوتی ہے نا اس سے ذرا سا اگر ہٹتے نا، ایک چیز تو سیکھ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری پہ توجہ نہیں ہوتی کہ خراب ہو رہی. بھلے کلامی بہت متاسفانہ خراب نہ ہو نہ شدہ. بہت ساری جگہوں پر آغا ہمارا جو کلامی سسٹم ہے وہ جواب نہیں دیتا. سکون کے مطابق کلام کو ایڈجسٹ کرتا ہے. ہاں ایسے ہی اصلا وہ اپنا مدعا سے بیان کرتا ہے کہ کلام میرا وظیفہ یہ ہے، میں اعتقاد دینی کا دفاع کروں، حالانکہ بأی وجہ کا. اور یہ اس بات کی بہترین دلیل یہ ہے جو طرفین کی جانب سے مناظرے پر کتابیں لکھی جاتی ہیں، انصافاً منصف ہو کر آپ پڑھیں. یعنی ایک مرتبہ ہے میں اپنے ایک مذہبی تعصب کے اعتبار سے پڑھتا ہوں، پھر وہاں پر شاید کچھ اور ہو. اما اگر تھوڑے سے منصف ہو کر دیکھیں بہت ساری جگہوں پر ایسے لگے گا بے شک ہمارا متکلم بھی ہو کہ اس نے ہم و غم بنایا ہوا کہ بات کو بس سچ ثابت کرنا بے حال نہ تھوڑا سا سراحت کے ساتھ ہدف بھی کہتے ہیں کہ ہدف بھی یہی ہے کہ مجھے تو اپنا ثابت کرنا ہے. ہاں تو یہ روش معرفتی میدان میں لنگ ہے، اتنی خوبصورت روش نہیں ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، لیکن میں اکثر بزرگان بھی ہے جو ہمارے تازہ دوستان ہیں ان کے لیے عرض کروں گا، ایک گہرائی کے ساتھ مثلا ایک مرتبہ باب ہادی اشر کے مباحث کو اچھے طریقے سے پڑھے کہ باب ہادی اشر مثلا اکثر نے پڑھا ہوا ہے، اس دقیق نگاہ سے دیکھیں، اور دوسرا اسی کے ساتھ مقایسہ کریں مرحوم استاد مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے آموزش عقائد کو، پھر تھوڑا سا غور کریں کہ آقا مصباح کہاں پر ان سے جدا ہو رہا ہے، کس مدعا کو کیوں جدا بیان کریں. آقا بہت بڑے اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، فاصلے نہیں گرے بہت ساری جگہوں پر. اسی لیے جو عدل الہی کے مباحث ہیں آموزش عقائد کے دیکھیں اور ہمارے رسمی اعتقادات کے دیکھیں، وہ جو رسمی مبانی ہیں ان کی نسبت سے اپنے آپ کو درگیر نہیں کرتے، اسی طریقے سے اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسی طریقے سے ورود کرے. آقا مصباح اس طریقے سے نہیں کرتے. اللہ ایک مثال، یا مثلا استاد شہید مرزا مطہری، آپ لوگ سب ماشاءاللہ مباحثہ بھی کرتے ہیں، عدل الہی کے آغاز میں کیا کہتے ہیں کہ ہم عدل الہی کے بارے میں بحث کریں گے، لیکن روش بحث ہمیں متکلمین کی اچھی نہیں لگتی، ہم اس طریقے سے وارد نہیں ہوں گے، ہم اس طریقے سے بحث نہیں کریں گے. خب یہ کیوں؟ خب دیکھیے انصافاً
اون مبانی جواب نمیدن آقا، ایسے ہے واقعہ اسی طریقے سے نہیں، وہ بیشتر وہ بھی ادھر سے لے آتے نا، عدالت الہی کو بیان کرنے سے زیادہ وہ مثل معتزلہ اشاعرہ کو صرف جواب دے رہے ہوتے ہیں، نہ کہ اصل بحث کو. اور بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ بہت زیادہ متاثر بھی ہوتے ہیں، معتزلہ سے متاثر بھی ہوتے ہیں. اللہ، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنے کلام سے متنفر کروں، نہ. خوب ہم لوگ یعنی میرے لیے اہم یہ نہیں ہے کہ میں فہم متکلم کو اپنا دین بناؤں، میرے لیے اہم یہ ہے کہ جو قرآن و سنت اہل بیت نے دین دیا ہے میں اس کو اپنا محور اور مرکز بناؤں. ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک تفسیر ایک فہم کلامی طریقے سے ہو، اما اس کا ایک اور فہم ارتقائی بھی ممکن ہے. اگر ممکن ہے تو کیوں نہ اس طریقے سے دیکھنا چاہیے واقعا اعتقادات کو اس باب سے. خب فہو تعالی مالک علی الاطلاق من غیر شرط ولا قید. پروردگار عالم مالک علی الاطلاق ہے. خوب دیکھیں اس کی ملکیت مالکیت میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں، مالک علی الاطلاق ہے. اور اس طرف سے وغیرہ مملوک علی الاطلاق، اور اس کا جو غیر ہے وہ مملوک علی الاطلاق ہے. وہ مالک محض ہے، یہ مملوک محض ہے. پہلے اس طریقے سے من غیر شرط ولا قید، اس کی مملوکیت میں بھی کوئی قید و شرط نہیں ہے کہ اس جہت سے مملوک ہے اس جہت سے نہیں ہے. اور خدا کے بارے میں بھی کوئی قید نہیں ہے کہ اس جہت سے مالک ہے اس جہت سے مالک نہیں ہے. نہ، اس کی مالکیت علی الاطلاق اور ادھر سے اس کی مملوکیت علی الاطلاق. اب مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ ذرا آئیں اور اس جملے کو ایاک نعبدو کو دیکھیں. ایک لحاظ سے دیکھیں دو طریقے کے حصر ہیں، دو طریقے کے حصر ہیں. دیکھیں کتنا خوبصورت معنی کرتے ہیں. فَهُنَاكَ حَصْرٌ مِّن جِهَتَيْن، وہ مالک علی الاطلاق ہے، یہ مملوک علی الاطلاق ہے. الرب مقصور فی المالکیہ، وہ مالک محض ہے، اس طرف سے بھی ہے. والعبد مقصور فی العبودیہ، اور بندہ بندگی میں محض ہے، مماحض ہے. وَهَذِهِ هِيَ الَّتِي يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ، یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پر قول پروردگار عالم دلالت کرتا ہے. ایاک نعبد حیث قدم المفعول، درست ہے، فقط تیری عبادت کرتے ہیں. اور دوسری طرف سے وَأَطْلَقَتِ الْعِبَادَةَ، نعبدو کو مطلق قرار دیا. ہم تیرے فقط تیرے مطلقاً بندے ہیں. یعنی ایسے نہیں ہے کہ ہم فلاں جہت میں تو بندے ہیں فلاں جہت میں بندے نہیں ہیں. نہ، نعبدو کو مطلق قرار دیا اور ادھر سے مالکیت کو حاصل کیا خدا میں کہ مالک فقط تو ہے. بھلے برعکس ہے، مطلب صرف تیری ہی نہیں کرتے وہ. ہاں بھلے. ثم ان الملک حیث کان متقوم الوجود بمالک کما عرفت مما مر فلا یکون حاجبا عن مالکہ ولا یحجب عنہ. اب دیکھیں یہ خوبصورت نقطہ ہے، بہت ہی دقیق نقطہ بھی ہے، خوبصورت نقطہ. مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے خدا کو ممحض مالکیت میں قرار دیا، بندے کو ممحض کر دیا بندگی میں، یہ مل کے صرف ہے کہ دیکھیں فلسفی بحث میں اس دن ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ وجود ربط مل کے محض ہے. بندے کو مل کے عنوان سے کسی اور جہت سے دیکھ ہی نہیں سکتے آپ، اس کے اندر کوئی اور جہت ہی نہیں. بندگی بندگی ہے، خوب ملکیت ہی ملکیت ہے، فقط اس کے اندر آپ جہت ملکیت کو ہی مد نظر رکھیں. خوب اس کا لازمہ کیا ہے؟ اس کا لازمہ یہ ہے کہ جب بھی ملک کو دیکھیں گے مالک نظر آئے گا. جب اس کو ممحض کر دیا آپ نے، مناظر کر دیا ملکیت میں، اور ملکیت کے بدون مالک نہ مشے. ہاں ملکیت متضائفین میں سے ہے نا، تضائف ہے نا، ملک مالک نہیں خواہ دیے وغیرہ ملک مانا نہ دار. مثلا میں کہتا ہوں اوپر، ہمین کے گفتم اوپر یعنی نیچے ہے،
نہیں ہو سکتا کہ آپ اوپر کو تصور کریں لیکن نیچے نہ ہو، نہیں ہو سکتا. جیسے ہی آپ نے کہا ملک ہے، ادھر سے اس کو مالک میں حصر کر دیا، اس کو ملک میں حصر کر دیا، تو اب ملک سے مالک معجوب نہیں اور ملک مالک سے معجوب نہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے ظاہر، نہ یہ اس سے معجوب ہے نہ وہ اس سے معجوب ہے. خوب اب ایسے کہیں نا المؤمن مرآت المؤمن، اب کیوں نہ اب اس کا معنی کریں، ایک مومن خدا ایک مومن بندہ. ہاں المؤمن مرآت المؤمن، اللہ کوئی بھی کہیں پہلا ہے دوسرا، ہاں ایسے ہی ہے نا. خدا بندے کا آئینہ ہے، بندہ خود اپنے آپ کو اس کے اندر دیکھ سکتا ہے، اما بندہ خدا کا آئینہ ہے، بندے کے اندر خدا کو دیکھ سکتے ہیں. خب یہی مفہوم ہے نا قرآن مجید میں جو آیتیت کا مفہوم ہے، آیت یعنی حمیم دی گئے. خب نہ یہ اس سے معجوب ہے نہ وہ اس سے معجوب ہے. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، ایسے ہی ہے نا، اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. مزیدار بات، مرحوم علامہ بعض مقامات پر اس شہید کو شہید کے معنی میں لیتے ہیں، فاعلی معنی میں، بعض جگہوں پر مفعولی معنی میں لیتے ہیں، مشہود، یعنی تمہارے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے، ہم شہید ہیں ہم مشہود ہیں، اس ملکیت سے باہر گئے. یہ جو آغا جواد معمولی جملہ کہتے ہیں، خوب جملہ کہتے ہیں درست ہے کہ تفسیر المیزان کا عمومی شاکلہ حکمت متعالیہ والا ہے، اما اسی تفسیر المیزان کے خبایا اور زوایا میں عرفان چھپا ہوا ہے. اب یہ دیکھیں بات وہی کر رہا ہے، اگر ہم اس کو جو ہے وہ کیا ہے اس عبارت کے ان حجابات کو توڑ کر بات کریں، وہی عرفا والی بات کر رہے ہیں نا، نظریہ تجلی کو ہی بیان کر رہے ہیں، نہ یہ اس سے چھپا ہوا ہے نہ وہ اس سے مخفی ہے. لیکن بہرحال تھوڑا سا لپیٹ کر دیکھیے ماحول ایسا ہے. ثم ان الملک کی عرض کیا، فرماتے کہ ثم ان الملک حیث کان متقوم الوجود بمالک، اس کا قوام ملک کا مالک کے ساتھ ہے، اور قوام سے بھی مراد وہ جو باسن فلسفیون میں عرض کیا تھا ربط محض. خود ربط محض تو جدا گانا دکھتا نہیں ہے، ہمین کے اس کو مستقل کر کے دیکھیں گے دیکھیں ربط محض نہیں، دیکھیں ربط پر نگاہ یوں نہیں جمتی، یوں ہوتی ہے ایسے. جیسے ربط کو دیکھیں گے ادھر مرتبط الیہ کو دیکھیں گے، تو مخلوق پر حقیقی نگاہ ایسے ہے، مخلوق پر یوں نگاہ ٹکے گی، یہ مشرکانہ نگاہ، مخلوق پر یوں نگاہ ایسے پڑتی ہے ادھر فوراً چلی جاتی اس طریقے سے. خود یہی آیتیت کا مفہوم، ایسے فوراً ادھر متوجہ کر ایسے نا. فلا یکون حاجبا عن مالک ہی، بھلے دی گئے بس یہ مالک سے حاجب نہیں ہے، اپنے اندر مشغول نہیں کرے گی، حجاب نہیں بنے گی. بھلے یہ ہوا کس پہ پلٹے گا، ملک کے اوپر یا مملوک کے اوپر؟ کون سا؟ کا جو ہوا ہے ثم ان الملک حیث کان متقوم الوجود بمالک ہی، کون سی ہوگا یہ؟ بھلے وہی کیونکہ ہم نے کہا کہ ملک اور مملوک دیگے ایک ہی ہے مالک کے مقابلے میں. بھلے فلا یکون یعنی ہمیں ملک حاجبن ان مالک ہی، مالک سے نہیں روکے گی ملک. بھلے دیکھ مظہر کا یہی معنی کرتے ہیں، مظہر کا یہی معنی کرتے ہیں. ولا یحجبو ان ہو، اور نہ ہی مالک اس سے جو ہے وہ کیا ہے محجوب ہے، نہ یہ مالک سے چھپی ہوئی ہے نہ مالک اس سے چھپا ہوا ہے. خوب دیکھیے اب دیکھیں عرفی مثال دیتے ہیں. فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ إِلَى دَارِ زَيْدٍ، اگر آپ زید کے گھر کی طرف نگاہ کریں، فَإِن نَظَرْتَ إِلَيَّا مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا دَارٌ، اگر فقط گھر کے عنوان سے دیکھو تو أَمْكَنَكَ أَن تَغْفَلَ عَنْ زَيْدٍ، ہو سکتا ہے کہ زید سے غافل ہو، فقط گھر کو دیکھو. لیکن وَإِن نَظَرْتَ إِلَيْهَا بِمَا أَنَّهُ مِلْكُ زَيْدٍ لَمْ يُمْكِنْكَ الْغَفْلَةُ عَنْ مَالِكِهَا. بھلے دیگے
نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ انسان مالک سے غفلت پیدا کرے. وہ زید ان کے جو مالک اس کا زید ہے. اسی لیے ہماری نگاہ، جیسے آغا جوادی اکثر ایک جملہ کہتے ہیں، خوبصورت جملہ کہتے ہیں، اس دنیا پر نگاہ فقط طبیعت اور نیچر کے عنوان سے نہیں ہے، خلقت کے عنوان سے، مخلوق کے حق ہے. بھالے دیکھیے اس عنوان سے نگاہ ہے، مخلوق کے حق ہے یہ نگاہ. ہم لوگ ابھی ایک درس پڑھ رہے ہیں، یہ انقلاب سائنس جو ہے، انقلاب علمی، رونیسانس. تقریباً اس کے 17ویں صدی میں دقیقاً انہوں نے بتایا. اس سے پہلے عیسائیت میں بھی یہی نگاہ تھی، مخلوق کے عنوان سے، ہر چیز کا مقصد کیا ہے، خدا نے کیوں بنایا ہے. اور یہ کاملاً یہ برعکس ہوا انقلاب سائنس کے اندر آ کے، کہ اب نگاہ جو ہے وہ اس پہ کہ یہ مخلوق سے ہٹ کر اب میکینیکل ہو ہے کہ یہ کیا چیز گھومنے سے کیا ہوتا ہے، یہ زمین کیسے گھومتی ہے، اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یہی چیز وہاں پر مسترد تھی، وہاں تک پھر ایک دم. لیکن اس کے خرابیاں بہت ہیں، مسیحیت کے اپنے جو مسائل تھے، بھلے وگرنہ نسبتاً برحال مسیحیت کے اندر الہاد تو نہیں تھا، خدا کی طرف تو جوڑتی تھی، بھلے یہ تو تھا. اسی لیے اس وقت بھی جو غرب میں بہت ساری اچھائیاں دیکھتے ہیں، برحال پرانی مسیحیت کا دینداری کے بعض جو مفید اثرات ہیں وہ ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے ہم. بھلے وَلَكِنَّكَ عَرَفْتَ، مرحوم علامہ فوراً کہتے ہیں بابا تم نے تو جان لیا، انما سواہ تعالی لیس لہ الا المملوکیت فقط. بھائی اس باسن فلسفیون میں عرض کیا تھا کہ ما سوا اللہ مملوک محض ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. وَهَذِهِ حَقِيقَتُهُ فَشَيْءٌ مِّنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ لَا يَحْجُبُ عَنْهُ تَعَالَى. خب جس کی حقیقت اس طریقے سے ہو تو پھر کوئی چیز اس کی خدا سے مخفی نہیں ہو سکتی، جو مملوک محض ہے. وَلَن نَّظَرُ إِلَيْهِ يُجَامِعُ الْغَفْلَةَ عَنْهُ، پھر نہیں ہو سکتا جب ایک مملوک محض ہے آپ کہیں کہ میں اس کو تو دیکھوں لیکن خدا کو نہ دیکھوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. ہمین کے اونو من اس کو دیکھ رہا ہوں من می بینا، ہم ان خدا رہا ہم می بینا نمیشے. اسی لیے وہ ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ و فیہ، بھلے وفیہ اس میں بھی خدا کو دیکھتا ہوں ہمیں بھلے. فلہ تعالی الحضور المطلق، بھلے دیگے یہ توحید کا یہ تصور. یہ بعض اساتذہ بتاتے ہیں کہ آغا حسن زادہ عمولی سے نقل کرتے ہیں، استاد بزرگوار کہہ رہے تھے کہ جب پہلی مرتبہ مرحوم علامہ سے پرال اپنے سیر و سلوک کا کوئی دستور العمل لے رہے تھے تو انہوں نے مثلا دیا کوئی، تو پھر علامہ نے کہا کہ بھائی یہ جو تم خدا کا ذکر کرے قدوم خدا، کون سے خدا کا تم ذکر کرو گے؟ تو آغا حسن زادے نے کہا کہ وہ خدا کہ جو مجھ سے جدا نہیں ہے. کہا کہ بھلے ہم، نہ کہ تم کہو کہ وہ خدا جو تم سے کٹا ہوا. نہ ہم لوگ چاہتے نہ چاہتے خدا کو بلاخر اس دنیا سے باہر نکال دیتے. صحیح بات ہے، ہم نے بہت سارے مثلا 7 آسمانوں کے اوپر عرش کو وہ اوپر بٹھایا ہوا، بھلے اوپر بٹھایا ہوا نا عزیز من. هو الذی فی السماء الہ و فی الارض الہ. آپ کہتے ہیں کہ جو تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے کم از کم یہ نہیں بھلے دیگے ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ کے اندر حضور رکھتا ہے. بھلے یہ حضور مطلق حق، احاطہ یہ اگر انسان تصور کرے نا، ہم خدا کو 3 میں سے تیسرا سمجھتے ہیں، معمولاً وحدت عددی کے قائل ہے. میں بھی خدا بھی، یہ غلط ہے، یہ کفر ہے. یہ 3 میں سے تیسرا سمجھنا، خدا 3 میں سے تیسرا نہیں ہے، خدا 3 میں سے چوتھا ہے. نہ 3 میں سے تیسرا نہیں ہے، یہ کفر ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثۃ. خود دیکھا انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا خدا 3 میں سے تیسرا ہے. میں بھی، یہ بھی اور خدا، غلط ہے. دیکھیے عام طور پر تصویر یہ ہے میں بھی ہوں، یہ بھی نہ، اس جگہ پر بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، ان کے ماں سوا بھی ہے.
احاطہ وہ جو خدا نے متعال کا تمایز بھی بیان کرتے ہیں، حالانکہ عرفان میں کہتے ہیں تمایز احاطی، ہمین کے ایک چیز محیط ہے، محیط ہونے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے اور کسی جگہ سے مقید نہیں ہے، اسی محیط ہونے کی بنا پر متمایز بھی ہے. ایسے دیکھیں اس وادی کی طرف علامہ لے کر جا رہے ہیں، فَلَهُ تَعَالَى الْحُضُورُ الْمُطْلَقُ، اگر ہر ذرے ذرے کے اندر موجود ہے، ہر ذرے ذرے کے اندر. قال سبحانہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، بھلا تیرے رب کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہر چیز کے لیے مشہود ہے. یعنی آیت کا لب و لہجہ کتنا پیارا لب و لہجہ ہے. اولم یکف، یعنی بہت ساری جگہوں پر قرآن مجید کا جو خطاب ہے انسان کی فطرت کو چھیڑتا ہے، وہ تقریباً اسی کو چھیڑتا ہے. ہوا کیا ہے تم لوگ، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون. ارے تم لوگوں کو کیا ہوا ہے، کیا کہہ رہے ہو، یعنی اس لب و لہجے میں سے. یہ بہت اچھا جملہ ہے نا شیخ اشراق کا، کہ بعد میں علامہ اقبال کی طرف بھی منسوبہ، اصل شیخ اشراق کا جملہ ہے کہ قرآن کو اسی لب و لہجے میں پڑھو کہ کأنہ تم پر نازل ہو رہا ہے، خود تم پر نازل ہو رہا ہے، تمہارے ساتھ خدا بات کر رہا ہے. خوب اس لب و لہجے کے ساتھ انسان پڑھے تو واقعی قرآن سے قربت بھی ہوتی ہے، اسی لب و لہجے کے ساتھ، وہی لب و لہجہ بھلے دیجیے. اس میں تو شک نہیں ہے نا کہ قرآن ہم لوگوں کے لیے بھی نازل ہوا ہے، ہم سے بھی خطاب کرتا ہے، بھلے دیجیے منتا ڈائریکٹ مجھ سے نہیں ہے، وساطت ہے پیغمبر کی، لیکن بلاخر گفتگو مجھ سے بھی ہو رہی ہے نا. اگر یہ جو اوپر بات کی تھی کہ دو طرح سے، ایک دفعہ گھر کو مستقل دیکھیں، ایک دفعہ گھر کو ملکیت ذات کے عنوان سے دیکھیں. ہم جو مخلوق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو تقریباً مستقل ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یعنی یہ ہمارے نگاہ کا مسئلہ ہے یا ایک تکمیلی چیز ہے کہ جب بھی آپ مخلوق کو دیکھیں گے خدا؟ یہ ہماری نگاہ کا مسئلہ ہے، ہماری نگاہ کا مسئلہ ہے. ہم نے مخلوق کو مستقل کٹا ہوا دیکھا، تبھی تو میں نے عرض کیا نا ہم خود نہ نہیں دیکھا جا سکتا، اگر امکان نہ ہم اشتباہ کر رہے ہیں، احوال ہے، ہم لوگ صحیح نہیں دیکھ رہے. یہاں پر وہ ہے لیکن ہم درست طریقے سے نہیں دیکھ رہے. وہ اگر آپ خود امر متظاہر کو دیکھیں تو اصلا تصور نہیں امر متظاہر، لیکن ہم لوگ یہاں پر اصل میں کیا خدا کے حضور مطلق کو نہیں دیکھ رہے نا، ہم لوگ اشیاء کو، مخلوقات کو کٹا ہوا دیکھ رہے ہیں خدا سے، خدا کے حضور کو نہیں محسوس کر رہے، وگرنہ وہ ہر ذرے کے اندر موجود ہے. کوئی مادی اور معنوی والا مسئلہ ہے نا، مادی میں بھی نہیں، انہوں نے بھی بھلے یعنی میں خدا کو کٹا ہوا دیکھ رہا ہوں نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ میں ہوں فقط، اینجا خدا نیز، اس طریقے سے دیکھ رہا ہوں، اس طریقے سے پھر میں مستقل دیکھ رہا ہوں. لیکن ایسے تو نہیں ہے نا، خدا یہاں پر بھی حضور رکھتا ہے، یہاں پر بھی حضور رکھتا ہے، ہر جگہ پر حضور رکھتا ہے. بھلے وہ اچھا جملہ ہے. ایک مرحوم امام نے اپنے استاد سے، آغا شاہ آبادی سے، کہ ان کے عرفان کے استاد تھے، معروف شخصیت تھی، بزرگوار. اور مزیدار ہے کہ آغا شاہ آبادی شاگرد تھے آغا ہاشم اشکوری کے، آغا ہاشم اشکوری شاگرد تھے آغا محمد رضا کمشہی کے. تقریباً تہران کے اندر ہمارے ہاں جو رسمی طریقے سے عرفان نظری کی تدریس کا آغاز ہوا آغا محمد رضا کمشہی سے ہوا. آغا محمد رضا کمشہی، پھر آغا ہاشم اشکوری، پھر آغا ہاشم اشکوری کے شاگرد مرحوم شاہ آبادی، آغا قزوینی کہ حضرت امام مرحوم شاہ آبادی وغیرہ کے شاگرد آیت اللہ حسن زادہ آمولی اور آغا جوادی وغیرہ، آغا قزوینی کے شاگرد، پھر یہ جو موجودہ نسل ہے یہ ان کی شاگرد، یعنی اس طریقے سے. تو آغا شاہ آبادی کے پاس امام بہت مرتبہ گئے کہ آپ ہمیں پڑھائیں. تو بہرحال پہلے تو وہ آپ نے سنا ہوا ہے، انکار کرتے رہے، فلاں چیز پڑھو، اسفار پڑھو، فلاں نہ عرفان پڑھائے تو پڑھائے. تو بہرحال پھر وہ ان کے پاس وہ پڑھتے ہیں، ان سے اکثر نقل کرتے ہیں اپنے عرفانی آثار میں. مرحوم شاہ آبادی کی بہت زیادہ باتیں نقل کرتے ہیں حضرت امام. مصباح الہدایہ میں ایک جگہ پر جو حضرت موسیٰ اور خضر کا قصہ ہے، اس قصے کے رمز کو بیان کرتے کرتے مصباح الہدایہ میں ایک جملہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے انکار کیا. یہ کیا کر بندے کو قتل کر مار رہے ہو؟ یہ کیا تھا؟ یعنی واقعا نظر نہیں آتا کہ بلاخر دیکھیے ایک طرف سے نبی خدا ہے، دوسری طرف سے ولی خدا ہے، بندہ مار دیا. تو
کہا کہ آغا شاہ آبادی کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ محضر کو دیکھ رہے تھے. کس کے محضر؟ اس کے محضر میں ایسے. خوب حضرت خضر کہتے تھے کہ درست ہے تم محضر کو دیکھ رہے ہو، میں حاضر کا کام کر رہا ہوں، میں حاضر کا کام کر رہا ہوں، تم محضر کو دیکھ رہے ہو. واقعا اسی طریقے سے خوبصورت، بہت بہت خوبصورت واقعا. اچھا یہ بھی معمولاً سوال ہوتا ہے کہ کیا حضرت موسیٰ نبی خدا اولو العزم اور ادھر سے حضرت خضر کے لیے مثلا انوز مشخص ہم نیس کے نبی بود یا نہ؟ علی بود دیگه واضح دیگه ان کے موسیٰ عملی بود. اگر اس طریقے سے دیکھو تو موسیٰ عملی بود. بلے اسرار نگی پیشه. خوب اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شہید. نقل کیا اس کو یا نہیں کیا؟ ایک ساتھ کہہ رہے تھے نقل ہے کہ امیر المومنین کی تجلی بعنوان جناب. بھلے دیکھیے وہ حقیقت ہے، نہیں وہاں پہ کمک ہے نہ اس معنی میں جو اس مثلا نفس رحمانی کے درجے پر ان کا بھلے دیکھیے اسی اعتبار سے ہے نا، اسی اعتبار سے نا، اسی اعتبار سے اسی نور کے یہ جلوات ہے، اسی نور کی تجلیاں ہیں. بھلے دیکھیے اس مرحلے کے ساتھ اتحاد ہے. اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. یہ جملہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا، ادھر مدرسے میں دوستوں کو عرض کر رہا تھا. خوبصورت جملہ ہے، مجھے حوالہ نہ پوچھے گا لیکن بات ایسے ہی ہے. خوب یہ جو وہ حضرت یوسف کے لیے کہتے ہیں نا، روایت بھی ہے حضرت یوسف کے لیے کہتے ہیں نا کہ جب زلیخا ان کو لے کر گئی تو شروع میں اضطراب کی کیفیت تھی، پھر مثلا قرآن بھی کہتا ہے کہ جب برہان خدا کو دیکھا تو ایک سکینت اور سکون. بعض روایات میں ہے کہ وہ جو سکون اور سکینت تھی وہاں پر حضرت یعقوب کی تجلی ہوئی، متمثل ہوئے سامنے. ہمین کے اونو دید یہ نحوی سکون پیدا کر. سکینت وہاں پر یعقوب کی شکل میں تھی. اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو غار حرا میں تھے وہاں پر بھی سکینت ہے، وہاں پر بھی سکینہ ہے. وہاں پر بھی ابتدائی طریقے سے ایک طریقے کا اضطراب تھا کہ بقول شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کے کہ وہ اضطراب یہ نہیں تھا کہ ہمیں مار دیں گے، قتل کر دیں گے، کہ بہرحال اس جنبے کے اعتبار سے ادھر امیر المومنین کو تلواروں کے سائے میں اس اعتبار سے صلح کرا، اس طرف سے تھوڑا سا اضطراب تھا. وہاں پر جو سکینت کی صورت تھی وہ امیر المومنین کی شکل میں تھی. وہاں پر امیر المومنین اس طریقے سے جلوہ افروز ہوئے کہ خوب اس میں ہو رہا ہے بات کچھ وہ والا واقعہ یاد رکھیے گا، ریکارڈ کرنے کے بعد سنا دیجیے گا، اسی میں جو ہوا تھا وہ روایت جو آپ نے سنائی تھی خطرناک ہے. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار یہ لوگ اپنے رب سے لقاء کے بارے میں شک و تردید میں مبتلا ہے. الا انہ بکل شیء محیط. اللہ اکبر، اسی احاطے کو مطرح کیا. کیوں شک کرے ہو لقاء خدا سے؟ لقاء خدا مگر انکار والی بات ہے. ہم لوگوں نے بھی لقاء اللہ کا غلط ترجمہ کیا. ہم نے کہا لقاء اللہ یعنی حور و قصور کو دیکھیں گے، لقاء اللہ یعنی مثلا جنت و جہنم کو دیکھیں گے. نہ، لقاء اللہ یعنی لقاء اللہ، خدا سے ملاقات. خدا سے ملاقات یعنی خدا سے ملاقات. ہاں، اس میں فاصلہ نہیں محسوس ہوتا؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کسی مملوک کے وجود کے اندر حضور مالک ہے. بھلے ہم ان کے ان توجہ پیدا نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ توجہ پیدا کرے صرف اس طرف. اسی لیے اس لقاء کا معنی بنے گا نہ وہاں پر. بھلے وہاں پر کیا اب کیا ہے، میرے اوپر بہت سارے حجابات چڑھے ہوئے، میں ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا. لیکن جس وقت حجاب ہٹیں گے، لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، وہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جیسے ہم لوگ، جیسے ہمارے پردے وہاں پر ہٹائیں گے تو ہماری ملاقات ہوگی.
اما ایک بندہ ہے جو یہاں پر اگر پردے ہٹا دیتا ہے، یہیں پر ان پردوں کو ہٹا دیتا ہے تو الان ہم در لقائے حق ہے، وہاں پر بھی پتا چلے گا کہ کیسے کیسے وہ تعبیر کیسے کیا پتا چلے گا پھر وہاں پہ کیا اس کے لیے نہ وہ قرآن مجید کی آیت بہت خوبصورت ہے، اگر کسی کے ذہن میں ہو تو وا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ. اے بابا میں کہاں ڈھونڈ رہا تھا خدا کو؟ میں تو جنب خدا میں تھا، وہ تو میرے ساتھ تھا، وہ تو میرے پہلو میں تھا. یہ تو ظہور کے بعد دکھا ہے. بھلے دیکھے وہ بھی اسی لیے قیامت کا ہلکا سا مرتبہ ہے، اسی لیے ظہور حضرت ولی عصر قیامت کا ایک ہلکا سا جلوہ ہے. بھلے دیکھیے وہاں پر بھی ہے، لیکن ایک مرحلہ ابتدائی مرحلہ. تبھی تو ہے نا پورے عالم کو منتقل کرنا ہے، یہ پورے عالم کو جو ادھر منتقل کرنا ہے. دیکھیں ان عالم ہم یہ خوردے باید مثلا آمادگی پیدا کرنے، ایک طریقے سے آمادگی ہو تاکہ یہ پورا عالم منتقل ہو. خوب فرماتے وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، جب پروردگار عالم اسی طریقے سے. اس آیت کے آخری جملے پر غور کیجئے گا، الا انه بكل شيء محیط. یہ علت ہے ابتدا والے دونوں چیزوں کے لیے. ہم اس کے لیے علت ہے کہ خدا مشہود ہے، ہم اس کے لیے علت ہے کہ لقائے رب میں شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ محیط ہے. جب وہ محیط ہے تو دیکھیں کسی طریقے کا شک نہیں ہونا چاہیے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، کیا یہ کون سی صورت تھی؟ رب کی تو چل رہی تھی، دوبارہ اما میں جانب رب کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں آپ ابھی ادھر نہیں پہنچے. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَحَقُّ عِبَادَتِهِ تَعَالَى أَن يَكُونَ عَنْ حُضُورٍ مِنَ الْجَانِبَيْنِ. ہاں حضور دونوں طرفوں سے، ہم رب کی جانب سے حضور ہے، ہم بندے کی جانب سے حضور ہو. کہ دیکھیے چائے آ گئی صلی اللہ علیہ یہ چائے کا مقدمہ ہے، یہ روکتے ہیں.